اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس سورت کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ سورہ 3 ہے۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں 95 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کے آغاز میں خداوند متعال نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم تین، دوسری قسم زیتون، تیسری قسم طور سینین اور چوتھی قسم بلد الامین۔ آغاز میں ان 4 چیزوں کی جن کی قسمیں کھائی ہیں ان کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو 3 کی قسم کھائی ہے، اس میں 3 معروف قول ملتے ہیں شیعہ مفسرین کے نزدیک۔ سب سے پہلا قول 3 کے بارے وہ یہ ملتا ہے کہ 3 سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور زیتون سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ یعنی ایک قول کے مطابق جو 3 اور زیتون کی قسم کھائی ہے یہ دراصل امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی قسم کھائی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق کہ جس میں علامہ محمد حسین طباطبائی شامل ہیں، ان کے بقول 3 سے مراد شام کا علاقہ ہے اور زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، کیونکہ ان 2 علاقوں میں اکثر انبیاء تشریف لائے اور مبعوث ہوئے۔ جبکہ تیسرے قول کے مطابق بعض شیعہ مفسرین کے نزدیک 3 سے مراد حضرت نوح کا علاقہ ہے، حضرت نوح کی سرزمین ہے، اور زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے جو قسم کھائی وہ طور سینین ہے، کوہ طور، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند متعال نے وحی نازل فرمائی۔ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے شریعت عطا فرمائی۔ آخر میں چوتھی قسم جو خداوند متعال نے اٹھائی وہ بلد الامین ہے، امن کا گھر ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس سرزمین پر نبی رحمت مبعوث ہوئے اور یہ مکہ کی سرزمین، اس کی قسم خداوند متعال نے کھائی۔ اس سورت کا اگلا نقطہ جو اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ خداوند متعال نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے وہ احسن تقویم میں اس کی تخلیق فرمائی ہے، یعنی بہترین ساخت میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد فقط جسمانی ساخت نہیں ہے بلکہ انسان کی جو تخلیق ہے اس میں اس کی فطرت بھی بڑی بے مثال ہے اور اس کی فطرت بھی بڑی کمال ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک بعض روایات کی روشنی میں جو احسن تقویم میں تخلیق کا خداوند متعال نے تذکرہ کیا ہے وہ امیر المومنین اور اہل بیت اطہار کی تخلیق ہے، کیونکہ یہ ہستیاں انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں۔ اگلی آیت میں اسفل سافلین کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی پست ترین فطرت کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کن کو پلٹایا جائے گا مفسرین کے نزدیک؟ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند متعال کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، خداوند متعال ان کو پست ترین فطرت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق بعض مفسرین کے نزدیک اسفل سافلین کی طرف کن کو پلٹایا جائے گا، پست ترین فطرت کی طرف کن کو پلٹایا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو ولایت اہل بیت سے مکر جاتے ہیں، اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں۔ آخر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالح بجا لائیں ان کو پست فطرت کی طرف نہیں پھیرا جاتا، بلکہ جس اعلیٰ ترین فطرت میں ان کو خلق کیا جاتا ہے وہ اسی انداز میں اسی مقام میں رکھا جاتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہترین اجر ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنے اور ان سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔